برستی بارش میں اذلان بڑی احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور کمرے میں آتے ہی سوئی ہوئی زویا کو دیکھ کر دل دوبارہ سے مچلا تھا۔ اپنی گیلی شرٹ کو اس نے اتار کر ایک طرف پھینکا اور اس کے کمبل کو ہٹا کر خود بھی اس کمبل کے اندر لیٹ گیا، لیکن اسی اثنا میں زویا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی اور اسے لگا جیسے کوئی اس کے برابر میں لیٹا ہے تو وہ ڈر گئی تھی۔ اپنی آنکھیں پھاڑے پھاڑے اس نے اپنے برابر لیٹے شخص کو دیکھا جو کہ اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کون؟ اذلان نے کہا، جانے من، مجھے نہیں پہچانا؟ اتنی جلدی تم مجھے کیسے بھول سکتی ہو؟ تم نے نامرد کہا تھا نا مجھے۔ زویا کے ہوش و حواس گم ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں یہاں، مجھے کون روک سکتا تھا؟ تم جیسی نازک لڑکی تو مجھے بالکل بھی نہیں روک سکتی۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن تب تک اذلان اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ زویا اس کی مضبوط گرفت میں کسمسائی تھی۔ وہ کہنے لگی، اذلان چھوڑے مجھے، میں آپ کے لیے حرام ہوں، آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اذلان کہنے لگا، اسی طلاق کو پکا کرنے آیا ہوں، تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ میں کتنا مرد ہوں۔ یہ سن کر زویا کی جان نکلی تھی، وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی۔ اذلان کہنے لگا، آج میں اپنی مردانگی تم پر اچھی طرح سے ثابت کر کے ہی جاؤں گا، تمہارا پورا وجود تمہیں آج میرے مرد ہونے کی گواہی دے گا۔ زویا کے بہتے ہوئے آنسو پر سب سے پہلے اذلان نے اپنے ہونٹ رکھے تھے اور زویا کو لگا کہ جیسے اس کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا ہو۔ جیسے ہی وہ اس کی گردن پر جھکا اور پہلی گستاخی کی تو زویا کی سسکاری نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ گناہ کر رہے ہیں اذلان۔ لیکن اذلان بے خودی میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ اچانک سے زویا نے جب 12 جماعتیں پاس کی تب جا کر اس کی ماں نے اس پر ایک بم پھوڑا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ جرنلسٹ بننا چاہتی ہے تو اس کی والدہ فرزانہ بیگم نے کہا کہ اذلان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر زویا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے اپنا اکڑو اور مغرور کزن شروع سے ہی زہر لگتا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی میں ان سے کیوں پوچھوں؟ وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تو فرزانہ بیگم کہنے لگی، اس لیے کہ وہ تمہارا سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر زویا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ اور تب اس کے سر پر یہ بم پھوٹا تھا کہ بچپن میں ہی اس کا نکاح اذلان سے کر دیا گیا تھا۔ یہ سن کر تو زویا کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرزانہ بیگم کہنے لگی، یہ تم اپنے داجی سے پوچھو کیونکہ انہی کے فیصلے پر ہوا تھا۔ زویا کو لگا کہ جیسے اب اس کی زندگی اذلان کی سخت گیر طبیعت کی نظر ہو جائے گی۔ اس کے تو ماتھے کے بل بھی کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، لیکن اتنا ہی ضدی اور اڑیل بھی تھا۔ جس دن یہ طے کر لیتا تھا کہ چائے زویا بنا کر دے گی تو 100 بہانوں کے بعد بھی زویا کو ہی کچن میں کھڑے اس کے لیے چائے بنانی پڑتی تھی۔ پہلے تو وہ اس بات سے انجان تھی کہ آخر اس کی والدہ بھی کیوں اسے اصرار کرتی ہے کہ تم ہی اذلان کے لیے چائے بناؤ۔ اسے اپنی ماں پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیا ان کی ملازمہ ہے، وہ کیوں چائے بنائے۔ لیکن اب جب پتہ چلا تھا کہ رشتہ کیا ہے تو اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور بچپن کے نکاح کرنے ہی نہیں چاہیے، آپ کو میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں کتنے بڑے ہیں اذلان بھائی مجھ سے۔ اس کی والدہ نے اسے گھرکا تھا۔ کہنے لگی، بھائی نہیں وہ تمہارا، خبردار جو تم نے اسے بھائی کہا۔ اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ اسے اپنا تایا زاد اذلان کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ 19 سال کی تھی اور وہ 29 سال کا۔ وہ کہنے لگی، امی ہمارا کوئی بھی میچ نہیں ہے، کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، ہماری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر فرزانہ بیگم نے کہا کہ یوں تو تمہارے ابا بھی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، لیکن دیکھو ہماری کتنی اچھی گزر رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ابا اس طرح سڑیل مزاج نہیں ہے، اور وہ ہے امی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ وہ آدھے گھنٹے کے لیے گھر آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اور ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ وہ کہنے لگی، اتنا بھی برا نہیں ہے، تم ویسے بھی غیر ذمہ دار ہو، بس گھر کے کام کاج ٹھیک سے سیکھ لو، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تمہارے ساتھ سخت رویہ ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نہیں جانتی اسے، جب بھی آتا ہے مجھے گھور گھور کے دیکھتا ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن فرزانہ بیگم کہنے لگی،
آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اب تم ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو، کیونکہ چند ماہ میں ہی ہم تمہاری رخصتی اذلان کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ اذلان سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اسے یہ لگتا تھا کہ اذلان کو بھی اس نکاح کا پتہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی انکار کر دیتا۔ زویا کو یہی لگا کہ اگر وہ اذلان سے بات کرے گی تو یقیناً وہ خود ہی اس نکاح کو مسترد کر دے گا، توڑ دے گا، کیونکہ زویا نے کبھی بھی اذلان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت جیسے جذبات نہیں دیکھے تھے۔ اس نے جب اذلان کو فون کیا تو وہ اس وقت ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اول تو زویا کبھی اسے فون کرتی ہی نہیں تھی، اس لیے زویا کا نمبر دیکھ کر اذلان کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا اور کہنے لگا، ہاں بولو، کیا کام ہے؟ وہی روکھا سا لہجہ۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا، اس وقت میں اہم میٹنگ میں ہوں۔ زویا کہنے لگی، میری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اذلان کہنے لگا کہ تمہاری ساری اہم باتیں میرے نزدیک بے معنی سی ہیں، بہت بے فضول بولنے کی عادت ہے تمہیں، اور میں اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف ہوں، مجھے دوبارہ فون کر کے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ کہنے لگی، یہاں میری زندگی کا سوال ہے، کیا آپ اپنی ایک میٹنگ کینسل نہیں کر سکتے؟ اذلان کو حیرت ہوئی تھی، آج تک کبھی اس نے یوں اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں کر سکتا میں تمہارے لیے اپنی کوئی بھی میٹنگ کینسل نہیں کر سکتا، میرے لیے میری میٹنگ بہت اہم ہے۔ یہ سن کر زویا نے فون بند کر دیا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے میں کبھی اہم ہو ہی نہیں سکتی، ایک غیر اہم چیز ہوں، پھر بھی میں ایک ایسے رشتے کو کیوں نبھاؤں جس کی اہمیت ہی سامنے والے کی نظر میں بالکل صفر ہے، زیرو ہے۔ میں زیرو، میری اہمیت بھی زیرو، پھر میرے لیے یہ مسٹر اکڑو ہی زیرو ہی ہے۔ میں بھی اسے شادی نہیں کروں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اپنا دل جلا کر وہ اپنے آنسو صاف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ جیسے ہی اذلان میٹنگ سے فارغ ہوا تو اس نے زویا کو کال کی تھی، لیکن اس بار زویا نے فون پر اس کا نمبر دیکھ کر فون آف کر کے رکھ دیا۔ اذلان کو بہت حیرت ہوئی تھی، پہلے تو بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، اور اب فون کر رہا ہوں تو فون ہی بند کر دیا ہے۔ کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے اس لڑکی نے؟ وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا فون بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ لیکن جب گھر آیا تو رضیہ بیگم نے اسے کہا کہ فرزانہ اور امجد چاہتے ہیں کہ تمہاری اور زویا کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ سن کر اذلان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ کہنے لگا، ماما، یہ آپ کا کام ہے، مجھے اس سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو رخصتی کروانی ہے آپ کروا سکتی ہیں، لیکن پلیز شاپنگ کے لیے مجھے خور مت کیجیے گا۔ آپ کو زویا کے لیے جو اچھا لگے آپ خرید لیں، باقی میری شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے کپڑے ایک بوتیک سے ہی سلوا لوں گا، میں انہیں آرڈر دے دوں گا، وہ میرے مطابق میری چیز بنا دیں گے۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے۔ ایسا ہی تھا، وہ لاپرواہ سا، لیکن حیرت اذلان کو اس وقت ہوئی جب اگلے ہی روز زویا اس کے آفس پہنچی ہوئی تھی۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بات کرنے کے لیے اس کے آفس تک آ پہنچے گی۔ اس وقت بھی وہ 2-3 کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا جب بار بار ریسیپشن سے اسے فون آ رہا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا تو ریسیپشنسٹ کہنے لگی کہ مس زویا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اذلان کو یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھائیں، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آؤں گا۔ جب یہی بات ریسیپشنسٹ نے زویا سے کہی تو وہ تب کے رہ گئی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں وہ کچھ دیر ہی بیٹھی تھی اور اپنا دل جلائے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، یوں انتظار کروا رہا ہے جیسے کہ میں اس کے پاس نوکری لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اپنی والدہ سے ہی کہہ کر آئی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی دوست کے پاس جا رہی ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ زویا اس وقت اذلان کے آفس میں ہے۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اذلان کو زویا کا خیال آیا تھا۔ دل کے اندر ذرا ذرا یہ بھی تجسس تھا کہ محترمہ یہاں آئی کیوں ہے؟ ایسی بھی کون سی اہم بات تھی جس کو کرنے کے لیے وہ خود آفس تک پہنچی تھی؟ اس نے ریسیپشن پر کال کی اور کہا گیا کہ زویا کو میرے کمرے میں بھیجو۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ اذلان نے کہا، اب دروازے پہ کھڑے کھڑے بات کرنی ہے کیا؟ اندر آؤ، بیٹھو کرسی پر۔ وہی لاپرواہ انداز، وہی روکھا سا لہجہ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو شروع کہاں سے کرے۔ چہرے سے کافی نروس لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو اذلان اس کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھو، اگر تم مجھے صرف اپنی شکل دکھانے کے لیے یہاں لائی ہو تو میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔
یہ سن کر زویا کو لگا کہ جیسے اذلان نے اس کی انسلٹ کی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اذلان کہنے لگا تو بولو نا۔ اب دیکھو آنکھوں کی زبان تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے زبان تو تمہیں کھولنی پڑے گی۔ ایسا ہی حد تک آمیز لہجہ سن کر زویا کی جان چلتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کی منکوہا ہوں میں۔ یہ سن کر اذلان اپنی ریوالونگ چیئر سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا تم یہ بات کرنے کے لیے آئی تھی؟ کافی حیرت سے اذلان نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بے وقوفی ہو سکتی ہو، یہ بات تم چچی سے بھی پوچھ سکتی تھی۔ زویا کو لگا کہ جیسے اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہ کہنے لگی کیا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کی منکوہا ہوں؟ یہ سن کر اذلان کا دل چاہا کہ اپنا سر اس بیوقوف لڑکی کے سر پر دے مارے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا میں پورے ہوش و حواس میں تھا جب میرا تم سے نکاح ہوا تھا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں یا تم میری کیا لگتی ہو۔ اس سے پہلے کہ زویا اس سے کوئی بات کرتی انٹر کام بجا تھا۔ اذلان نے انٹر کام اٹھایا، اس کے کچھ اور کلائنٹس آئے تھے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ میٹنگ ارینج کروائیں، میں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ زویا جو بڑی مشکل سے اپنی ہمت مجتمع کر کے اس سے بات کرنے آئی تھی کہ وہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی، اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اذلان فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ کہنے لگا تمہاری یہ بے وقوفانہ باتیں میں بعد میں کبھی سن لوں گا۔ زویا برا سا دل کر کے وہاں سے اٹھی تھی اور گھر آ کر بہت روئی۔ کئی بار جی چاہا کہ فون کر کے منع کر دے، لیکن شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ کئی بار اس نے حوصلہ کیا کہ وہ اذلان سے بات کرے، اس سے کہے کہ وہ اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن ایسا موقع اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ یہاں تک کہ وقت بڑی تیزی سے گزرا تھا اور مہندی بھی سر پر آن پہنچی تھی۔ مہندی پر بھی وہ اذلان کے ساتھ بیٹھی بے حد چپ چپ سی تھی، لیکن آج وہ کھڑوس شخص بڑی ترنگ میں تھا، مسکرا رہا تھا، ہلکا ہلکا گنگنا بھی رہا تھا۔ مہندی ختم ہوئی اور شادی کا ہنگامہ بھی شروع ہو گیا۔ جب وہ دلہن بن کر رخصت ہو کر اذلان کے کمرے میں بیٹھی تھی تب اس کا دل بے حد گھبرا رہا تھا، بہت زیادہ نروس تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کرے۔ پتہ نہیں وہ اسے وقت بھی دے گا کہ نہیں، یا آج بھی اس کی بات بغیر سنے ہی اس کی تذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کافی دیر بعد اذلان اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دلہن بنی اسی کے بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے کمرہ بند کیا، ایک گہری سانس لی۔ بالکل عام سے انداز میں اس نے الماری کھولی، ہینگر میں اپنی شیروانی لٹکائی اور پھر ایک ایک قدم چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہ اس کی نظروں میں وارفتگی تھی اور نہ ہی باتوں میں محبت کا کوئی عنصر۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی فرض ہے جسے وہ مجبوراً نبھا رہا ہے، لیکن زویا تو یہ رشتہ مجبوراً بھی نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ زویا کے نروس ہوتے ہوئے انداز کو دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ یہ دیکھ کر اذلان نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا آج آپ کے پاس وقت ہے میری بات سننے کا؟ یہ آج بھی نہیں ہے؟ آج بھی کوئی میٹنگ ہے آپ کی؟ یہ سن کر اذلان اس کا خفا خفا چہرہ دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا۔ وہ کہنے لگا ہاں میٹنگ تو ہے۔ یہ سن کر زویا نے حیرت سے برجستہ اذلان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا آج کی میٹنگ میری بیوی کے ساتھ ہے اور پوری رات چلے گی۔ آج کی رات اسے سنوں گا اور اپنی اسے سناؤں گا بھی۔ لہجہ کافی خمار آلود ہوا تھا، لیکن زویا کو کافی انرومانٹک سا لگا۔ وہ کہنے لگا چلو شروع ہو جاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، کیونکہ جب میں شروع ہوں گا تو پھر تمہیں کہنے کا موقع نہیں دوں گا۔ زویا بے حد پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنی انگلیاں پکڑ کر چٹکھاتی، اس کے دونوں ہاتھ اذلان نے پکڑے تھے۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کیا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے ہاتھ تو چھوڑے۔ اذلان کہنے لگا نہیں، یوں ہی بات کرو۔ شوہر پہلے ہی نروس تھی، اذلان کی اس حرکت پر اور بھی گھبرا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے، وہ بس مشکل سے بولی تھی اور اذلان کا جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دے۔ وہ ابھی تک اسی ایک جملے پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کم آن یار، تم ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی ہو۔ جب بھی وہ بات کی ابتدا کرتی تھی اذلان کا کوئی نہ کوئی جملہ اس کی ساری بات دماغ سے نکال کے رکھ دیتا تھا۔ وہ کہنے لگی میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑی جلدی سے اس نے یہ جملہ بولا تھا۔
اذلان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ زویا کہنے لگی مجھے وقت چاہیے اور میں آپ سے بہت چھوٹی بھی ہوں، میری ابھی شادی کی عمر نہیں تھی، وہ تو آپ کی عمر شادی کی نکلی جا رہی تھی، اس لیے میری والدہ نے میری رخصتی جلدی کر دی، میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اذلان کو کچھ برا سا لگا تھا کیونکہ زویا نے سیدھی چوٹ اس کی عمر پہ کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ کہنے لگا تم تو آفس میں یہ کہنے آئی تھی کہ تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں یہی کہنے آئی تھی کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی تھی۔ زویا چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ شادی چاہتی ہی نہیں تھی بلکہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اذلان کہنے لگا ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ زویا سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس کو ایسے چپ دیکھ کر اذلان کہنے لگا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ زویا کہنے لگی دو سال۔ یہ سن کر اذلان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، اتنا انتظار نہیں کر سکتا میں، پھر تمہیں پتہ ہے کہ میری عمر تو نکلی جا رہی ہے، مجھے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، تمہارے 2 سال کے چکر میں کافی لیٹ ہو جائے گا، پتہ چلے کہ میں اپنے بچوں کا باپ کم اور دادا زیادہ لگوں گا، کیونکہ بقول تمہارے میری عمر تو نکلی جا رہی ہے، بہت جلد میرے بالوں میں سفیدی آ جائے گی، میں بوڑھا لگنے لگوں گا۔ نہیں بھائی، میں تمہیں اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ پتہ نہیں اذلان کی نارمل سی بات بھی زویا کو اپنی تذلیل لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بہرحال زویا کہنے لگی پلیز، میں ابھی اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ آپ کو سہ سکوں۔ پتہ نہیں جلد بازی میں کیا کہہ گئی تھی۔ اذلان نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے نازک سے وجود پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ کہنے لگا ہاں واقعی یہ بات بھی ہے، تم جیسی نازک سی لڑکی میرے بڑھتے ہوئے جذبات کو جھیلے گی کیسے؟ یہ تو تم پر بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک بھرپور مرد ہوں اور تم بہت نازک اور کمزور سی لڑکی، صرف 19 سال کی، ہے نا؟ یہ سن کر وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، چند مہینے میں صبر کر لیتا ہوں، اسی دوران تم تو اپنی ڈائٹ اچھی کر لو، کھاؤ پیو، اپنی جان بناؤ، تاکہ مجھے جھیلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اذلان اسے واقعی وقت دینا چاہتا تھا، لیکن بات وہ اسی انداز میں کرنے کا عادی تھا اور زویا کو اس کے اسی انداز سے سخت چڑ تھی، جیسے کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہو۔ فی الحال تو اس کی جان چھوٹی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور الماری کے پاس جا کر اپنا عام سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سانس کھل کر لیا تھا اور پھر اپنا منہ اچھی طرح سے دھویا اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آئی، لیکن اذلان ابھی تک جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب زویا نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھنے لگی تو اذلان نے کہا کہ دیکھو یہ صوفے کا چکر مجھے بالکل پسند نہیں ہے، سوگی تم یہی بیڈ پر، البتہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ زویا اپنی نہ سمجھی میں کہنے لگی اور اگر رات کو نیند میں آپ نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو؟ اذلان کا کہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب اگر نیند میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں تو میرے خیال سے معافی تو ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کا تکیہ صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر رکھا، پھر اسے بھی بیڈ پر بٹھا دیا اور پھر کہنے لگا ویسے میں نیند میں الٹا سیدھا کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہوں ہوش و حواس میں کرتا ہوں، اس لیے نیند میں مجھ سے خوف کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جاگتے میں کچھ سیدھا الٹا ہو جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس سے لطف لے رہا تھا، اس کی بے وقوفانہ باتوں کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن زویا خفت میں مبتلا تھی۔ ایک تو وہ لاڈلی تھی اور دوسرا سچ میں معصوم اور بے وقوف بھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنی بات کو کس طرح سے کہنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، بس جو دل میں ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا، اور یہی معصومیت تھی جو اذلان کو زویا میں اچھی بھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں تھی، چالاکیاں اسے نہیں آتی تھی اور اسے چالاک لڑکیوں سے سخت چڑ ہوئی تھی۔ بہرحال وہ نہیں جانتا تھا کہ بیوقوف لڑکی بھی اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتی ہے کہ اس کے 14 طبق روشن کر کے رکھ دے گی۔ پہلے تو وہ بیڈ کے ایک کونے میں پڑی سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی، جب اسے اذلان کی گہری گہری سانس لینے کی آواز آنے لگی اور یہ یقین ہو گیا کہ اذلان سو چکے ہیں، تبھی جا کر زویا کی بھی آنکھ لگی تھی۔
صبح اس کی آنکھ جب کھلی تو اپنے چہرے پر گہری سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو بالکل ہی بھول چکی تھی کہ کل رات ہی اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اذلان کی بیوی بن کر اس کے ہی بیڈ پر موجود ہے۔ اپنے چہرے پر ٹھنڈی سانسیں محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اذلان اس کے بے حد قریب تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کو وہ اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اذلان نے زویا کا سر اپنے بازو پر رکھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اذلان کو یوں اپنے قریب دیکھ کر زویا گھبرا کر گئی رہی، فوراً اس سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے رات ہی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ میں آپ پر بھروسہ کر کے اس بیڈ پر سو سکتی ہوں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ کیسے میرے قریب آنے کی ہمت کی آپ نے؟ اس کی یہ بات سن کر اذلان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کی آنکھ زویا کی بک بک پر کھلی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس وقت بغیر شرٹ کے وہ بنیان میں موجود تھا۔ زویا شرم سے پانی پانی ہوئی تھی اور فوراً اپنا منہ پھیر گئی۔ یہ دیکھ کر اذلان بھی خوب لطف اندوز ہوا تھا۔ اگلے ہی پل مصنوعی سنجیدگی سجا کر کہنے لگا، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم پر اپنی شدتیں نہیں لٹاؤں گا، تمہارے ساتھ زبردستی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رومانس نہیں کر سکتا، تمہیں اپنے بازو پر لٹا کر تمہاری موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آخر کو اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے، اتنا کرنا تو حق بنتا ہے میرا۔ یہ سب کچھ تو میں کروں گا، جب میرا جی چاہے میں تمہارے ساتھ رومانس کروں گا، رومانٹک باتیں کروں گا، سمجھی؟ زویا تو اذلان کی باتیں سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اس سے تو اذلان سے خوف آنے لگا تھا۔ کل رات دلہا بن کر ہی وہ ذرا نرم پڑا تھا، لیکن ایک بار پھر کھڑوس اذلان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ایسے ایک کمرے میں اذلان کے ساتھ رہنا تو مشکل ہے، عجیب شخص ہے، جینا محال کر دے گا، نہ جانے مزید کتنا برداشت کرنا پڑے گا اسے۔ فریش ہو کر جب زویا باہر آئی تو اگلے ہی پل بیڈ پر نیم دراز بیٹھے اذلان نے آرڈر جاری کر دیا، جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، مجھے اپنے کمرے میں خالی پیٹ کافی پینے کی عادت ہے۔ زویا نے ایک نظر اذلان کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، ایکسکیوز می، اس گھر میں نئی نویلی دلہن بن کر آئی ہوں، آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے۔ امی نے کہا تھا جب تک میٹھا پکانے کی رسم نہیں ہو جاتی تب تک میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ ملازمہ کو بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اذلان نے اپنی گہری سرمئی آنکھیں کھولی، ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم کافی میں چینی اور شکر ایڈ کر دینا، میٹھے والی رسم بھی پوری ہو ہی جائے گی، لیکن آج سے اور ابھی سے میرا ہر کام تم خود ہی کرو گی، چاہے پھر کوئی کچھ بھی کہے۔ اذلان کے حکمی انداز کو سن کر وہ صبح صبح پیر پٹکتی کچن میں آئی تھی تو رضیہ بیگم اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، تائیمہ دیکھے نا، اذلان نے پہلی صبح ہی مجھے کام پر لگا دیا۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، چلو تم یہاں بیٹھو، میں کافی بناتی ہوں۔ زویا بھی اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کرتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر بیٹھ گئی، ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے لگی تھی اور ساتھ اپنی رضیہ تائی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی کافی تیار ہوئی تو وہ ایک بار پھر معصوم بنی کپ اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ تب تک اذلان فریش ہو کر واش روم سے نکل چکا تھا۔ گیلے بال چھٹکتا وہ سیدھا آ کر زویا کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا کافی کا مگ اٹھایا تھا۔ اپنے لبوں کی طرف کافی لے جانے لگا تو زویا کہنے لگی، ارے رے گرم ہے، آپ کا منہ جل جائے گا، مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، فکر مت کرو، میں جلتا نہیں جلاتا ہوں۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اذلان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جان چکا تھا کہ کافی اس کی ماں نے بنائی ہے، لیکن زویا کو کچھ نہیں کہا، مگر ولیمے کی رات زویا نے فرزانہ بیگم سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی، تو وہ کہنے لگی، تم آج یہیں رہو، کل مکلاوے کی رسم کے لیے ہم تمہیں لینے آ جائیں گے۔ مگر وہ روتے ہوئے بار بار ضد کرنے لگی تو وہاں پر اذلان بھی آ گیا۔ جہاں ایک جانب رضیہ بیگم اور فرزانہ بیگم اس بات پر سوچ بچار کر رہی تھی کہ آج کی رات ہی زویا کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے، وہیں اذلان نے بڑے پیار سے اس کے کان کے پاس آ کر کہا تھا، مائی ڈیئر وائف، تم اپنے شوہر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے تو یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے جو کمٹمنٹ تم سے کی تھی وہ صرف اس گھر کے لیے تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سچی کی رات اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی میرے ساتھ منانا چاہتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چلو
چلتے ہیں دونوں۔ اذلان کی بات سن کر زویا کا وجود کانپ چکا تھا۔ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، نہیں امی، میں آج رات یہی رہوں گی، میں کل آؤں گی نا۔ ایک دم سے اس کے بدلتے رویے دیکھ کر دونوں مائیں شرما کر ایک دوسرے کو دیکھتی ہنس پڑی تھی کہ ہاں شوہر نے کان میں کچھ کہہ دیا تو بس فیصلہ بدل گیا۔ شادی کے تمام تر فنکشنز ختم ہو چکے تھے اور وہ اپنی انگلیاں چٹکتی کمرے میں گھومتی سوچ رہی تھی کہ آخر اس سے کیسے پیچھے چھڑوایا جائے۔ اذلان کبھی بھی اس کا آئیڈیل لڑکا نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ گزشتہ رات تو جیسے تیسے گزر چکی تھی، مگر یہ رات ایک بار پھر عذاب بن کر اس پر نازل ہوئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے لگا تھا کہ کل کی طرح سو جائے، ایک بار پھر اس سے رومانٹک باتیں کرے گا، رومانوی گفتگو کر کے اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گا، مگر آج اذلان کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد لیپ ٹاپ کھول کر وہ بیٹھ گیا اور ساتھ ہی کچھ کلائنٹ سے بات چیت بھی کرنے لگا۔ کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی زویا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سونے کے لیے بھی لیٹ گئی، مگر بار بار کی بورڈ کی ٹک ٹک اور فون کالز اسے پریشان کر رہی تھی۔ زویا کو یہ بات اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ کل اتنا رومانٹک بننے والا یہ شخص آج اتنا سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی رنگ بدلتا ہے۔ اذلان گرگٹ کہیں کا، وہ دیوار تکتی یہی سوچ رہی تھی آخر کیسے وہ اس شخص سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہے؟ کون تھا جو اس میں اس کی مدد کر سکتا تھا؟ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ جب ذہن میں جھماکے ہونے لگے۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا جب اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہوتے، تبھی وہ اذلان جیسی بلا سے اپنا چھٹکارا کروا سکتی تھی۔ ساری پلاننگ سوچنے کے بعد وہ گہری نیند میں سو گئی۔ زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ اذلان اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا اور وہ کبھی اپنے میکے تو کبھی سسرال میں گھومتی پھرتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تو ایک روز رضیہ بیگم نے بڑے ہی پیار سے زویا کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے ساتھ اذلان کا رویہ کیسا ہے؟ وہ جو اس سے دور رہ کر بھی بے حد خوش تھی، کسی طرح بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ کس طرح اس سے دور ہو سکے، فوراً سے کہنے لگی کہ بس ٹھیک ہی ہے۔ آپ نے کیوں پوچھا تائمہ؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، بیٹا دیکھو، اذلان ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو۔ سچ پوچھو تو میرا اور فرزانہ بہن کا بڑا ہی دل ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے بچوں کی اولادوں کو اپنے سامنے کھیلتے دیکھیں، اس گھر میں رونق دیکھیں۔ سچ میں میرا بڑا دل ہے کہ اذلان کی اولاد میری گود میں کھیلے۔ یہ بیماریاں تو اندر ہی اندر ہمارے وجودوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تم ہمیں کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ رضیہ بیگم کی بات سن کر تو زویا کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی، تائمہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مجھے تو شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا جب میرے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہتا تو میں آپ کو خوشخبری کہاں سے سناؤں؟ گوگل سے تو آپ کے پوتے ڈاؤن لوڈ کرنے سے رہی۔ اب دیکھیں، 1 ماہ ہو چکا ہے ہماری شادی کو، لیکن ایک بار بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ اب بتائیں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا اذلان کے کام نہیں کرتی؟ اس کے باوجود اذلان نہ جانے کیا چاہتے ہیں، ہر وقت موبائل اور لیپ ٹاپ پر ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں کوئی اور تھی اور میں زبردستی ان پر مسلط کر دی گئی ہوں۔ بڑی آسانی سے زویا نے معصومیت کا لبادہ اوڑھے تیر پھینکا تھا۔ رضیہ بیگم تو پریشان ہو چکی تھی۔ ایک دم سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میرا اذلان ایسا نہیں ہے، آ جانے دو اسے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ مگر زویا گھبرا کر کہنے لگی، نہیں آنٹی، آپ اسے کچھ مت کہنا، آپ یہاں بات کریں گی بند کمرے میں، وہ مجھے سزا دے گا۔ پچھلی بار بھی جب میں نے آپ کو شکایت لگائی تھی نا تو مجھے ایک ٹانگ پر کھڑا کر دیا تھا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بھی مت بتاؤں۔ آپ میرا نام مت لیجیے گا ورنہ وہ تو میرا سانس ہی روک دیں گے۔ رضیہ بیگم اسے چپ کروانے لگی، حوصلہ دینے لگی تھی کہ فکر مت کرو، میں سمجھاؤں گی اسے، کیوں تمہارے ساتھ سختی کرتا ہے۔ اس روز تو اذلان کو آفس میں بہت زیادہ کام تھا، ایک ساتھ 4 میٹنگز اٹینڈ کر کے اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ رات کو جب گھر لوٹا تو رضیہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کہنے لگی، ارے اذلان، کچھ ہم بوڑھا بوڑھی کا بھی خیال کر لو، کب دکھاؤ گے اپنی اولاد کا چہرہ ہمیں؟ وارث چاہیے،
شادی کو 1 مہینہ ہو چکا ہے، ابھی تک خوشخبری نہیں آئی۔ کیا ڈیکوریشن پیس بنا کر لائی تھی میں بہو کو؟ وہ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے اذلان سے کہنے لگی تو اذلان چھیپ گیا تھا۔ پھر بڑے پیار سے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، ابھی وہ چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، آپ اسے سمجھائیں وہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے، اس قابل تو ہو جائے کہ بچے سنبھال سکے۔ اذلان کی بات سن کر رضیہ بیگم نے ایک گہری سانس خارج کی، کہنے لگی، یہ لاپرواہی چھوڑ دو اذلان، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اسے اس کا حق دو۔ دیکھتے نہیں وہ بچی کتنی اداس رہتی ہے؟ تمہارے لاپرواہ رویوں کی وجہ سے اپنی ماں کی بات سن کر اس وقت اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا، ضرور کوئی کھچڑی اس لڑکی نے پکائی ہے۔ اذلان کمرے میں گیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی زویا کمبل میں خود کو لپیٹے سونے کا بھرپور ڈرامہ کر رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا، کیا کہا ہے تم نے امی کو؟ وہ مجھے اتنا ڈانٹ کیوں رہی تھی؟ ڈرامے باز لڑکی، اٹھ کر بیٹھو۔ جب وہ نہ بولی تو اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں میں اسے کمبل سمیت اٹھایا تھا اور زور سے فرش پر پٹک چکا تھا۔ کمبل میں ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ تو نہیں لگی تھی، مگر وہ چلائی یوں ہی تھی جیسے اس کی 2-4 ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ چلا کر کہنے لگی، ہائے میں مر گئی، میرے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، بس ظلم کرنا آتا ہے آپ کو، بے حس پتھر دل انسان۔ وہ ایک دم سے اذلان کے سامنے چلا ہی چکی تھی۔ آج سے پہلے کسی میں جرأت نہ تھی کہ اذلان کے سامنے آواز اونچی کر سکتا۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر وہ اگلے ہی پل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری اتنی جرأت مجھ سے اونچی آواز میں بات کر سکو؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ شوہر ہو تمہارا۔ اب تک وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس کو دھکا دے کر کہنے لگی کہ نہیں بننا مجھے آپ کی بیوی، آپ جیسا شوہر تو خدا دشمن کو ہی نصیب کرے۔ میں شروع سے ہی آپ جیسے خڑوس قسم کے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جو مجھے بیوی نہیں نوکرانی بنا کر رکھے۔ زویا کپڑے استری کر دو، زویا چائے بنا کر دو، زویا کافی کیوں نہیں بنی؟ زویا نہ ہو گئی آپ کی ملازمہ ہو گئی، عمر میں اتنے بڑے آپ مجھ سے، انکل لگتے ہیں آپ۔ یہ الگ بات تھی کہ جس قدر ڈیشنگ اذلان تھا، لڑکیاں تو ایسے لڑکوں پر مرا کرتی تھی، مگر اس کے منہ سے انکل سن کر اس کو آگ لگی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ کمر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ ظالم ہے آپ، مجھے طلاق دے اذلان، نہیں کرنی تھی مجھے آپ سے شادی۔ اس کے منہ سے لفظ طلاق سن کر اذلان کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ مار کر اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ اس کا بازو زور سے پکڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ نہیں دوں گا میں تمہیں طلاق۔ وہ بھی ضد پر اڑ کر کہنے لگی کہ لے کر رہوں گی میں آپ سے طلاق، دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے۔ طلاق دو مجھے اذلان، مجھے نہیں رہنا، میں نے آپ کے ساتھ کسی بھی حد تک جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ آپ کسی بھی طرح سے میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ عجیب، بچپن کا نکاح میرے سر پر کسی ڈھول کی طرح سے مسلط کر دیا ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ اذلان گہری سانس خارج کر کے اسے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، لڑکی تم بہت پچھتاؤ گی، مگر وہ اپنے ذہن میں سوچ چکی تھی کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اگلے روز اس سے اذلان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سارا دن منہ پھلائے کمرے میں بند رہی تھی۔ رضیہ بیگم بھی الٹا اذلان کو ہی ڈانٹ رہی تھی کہ کیا کہا ہے تم نے بچی کو، صبح سے کمرے میں باہر نہیں نکلی، روئے جا رہی ہے، کمر میں درد ہے اس کے۔ اذلان بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم تو اس سے عمر میں بڑے ہو، سمجھدار ہو۔ اذلان سمجھداری کا مظاہرہ کرو، میری اور اپنے باپ کی زندگی سے ہی کوئی سبق حاصل کر لو۔ اذلان گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ کمرے میں آیا اور اسے اندھیرے میں بیٹھا دیکھ کر بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کیا بکواس کرتی رہی ہو تم امی کے ساتھ میرے بارے میں؟ اپنی اور میری زندگی تو خراب کر ہی رہی ہو، مگر میرے ماں باپ کو کیوں ڈپریشن کا شکار کر رہی ہو؟ چاہتی کیا ہو تم؟ جواب میں وہ کہنے لگی، طلاق، طلاق چاہتی ہوں میں، طلاق دے کر مجھے فارغ کر دیجیے، چپ چاپ اپنے گھر چلی جاؤں گی، سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور میری زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اذلان اس بار چلایا تھا، چلا کر کہنے لگا، نہیں دوں گا طلاق، بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ کر ہی کیا لوگی؟ چٹان بھر کی لڑکی میرے سامنے کر ہی کیا سکتی ہے؟ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دوں کہ اذلان نامرد ہے،
میرے ماں باپ نے میری شادی ایک نامرد سے کروا دی ہے، تبھی تو میں ابھی تک کسی طرح کی کوئی خوشخبری نہیں سنا سکی۔ اس بات کو دنیا کے سامنے رکھ کر میں آپ کو ذلیل کر کے رکھ دوں گی، سمجھے آپ؟ کسی بھی مرد کے لیے یہ الفاظ اس کی انا پر کاری ضرب ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید وہ بھول چکی تھی یا پھر جانتی تھی، تبھی یہ بات اذلان کے سامنے کر چکی تھی۔ اذلان اس قدر غصے میں آ گیا کہ اس نے اگلے ہی پل غصے سے سامنے کھڑی زویا سے کہہ دیا، تم جیسی لڑکی کی یہی سزا ہے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ بہت شوق ہے نا طلاق لینے کا؟ تو جاؤ، میں پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زویا چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے جیسے ہر پرسکون ہو چکی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اسے لگا جیسے کچھ دیر وہ مزید وہاں رہی تو اذلان اسے کہیں دوسری طلاق ہی نہ دیتے۔ بنا وقت ضائع کیے زویا اپنے گھر چلی گئی۔ آسمان پر بادل چمک رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی، فرزانہ بیگم نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی اور خوش ہو رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ کہنے لگی، بیٹا اس وقت تم اور اذلان کہاں ہے وہ؟ مگر وہ بہانہ بنا کر کہنے لگی کہ کچھ نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا جی چاہا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر رات گزاروں، اس لیے میں چلی آئی۔ فرزانہ بیگم نے بھی وضاحت طلب نہ کی، دونوں ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے۔ وہ طلاق تو لے کر آ چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کو اتنا خوش دیکھ کر، اپنی اتنی سوبقت دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرا بھی چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کتنا خوش تھے۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے سریا آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ فرزانہ بیگم اسے محلے کی خاتون کے بارے میں بتانے لگی۔ وہ کیوں؟ زویا نے پوچھا۔ ارے ان کی بیٹی ساجدہ کو طلاق ہو گئی، بیچاری مرتے مرتے بچی ہے۔ ماں باپ کے لیے صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ انہیں بتا دیتی کہ آج نہیں تو کل انہیں پتہ چلنا ہی تھا کہ اسے طلاق ہو چکی ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ وہ تو اپنی بیٹی پر اس عمر میں لگے داغ کو برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ یہ سوچ کر زویا اپنی بے وقوفی پر پچھتانے لگی کہ اس نے کیا کر دیا تھا، جلد بازی میں طلاق لے کر ہی آگے چکی تھی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، ساجدہ نے اچھا نہیں کیا۔ ارے لڑکیاں تو برے سے برے شخص کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزار دیتی ہیں کہ کہیں طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے نام پر داغ نہ لگا دے، اور اس نے ماں کو کتنا بڑا صدمہ دے دیا۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زویا سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے کہے اپنی ماں سے کہ وہ اپنے ہنستے بستے گھر کو چھوڑ کر جتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی زویا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، جسے چھپانے کی خاطر وہ سونے کا بہانہ کر کے کمرے میں چلی آئی۔ باہر بادل برس رہے تھے اور اندر وہ بستر میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ برستے بادل انہوں نے اذلان کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک بار ہی زویا کو طلاق دی تھی۔ وہ بے وقوف سمجھ رہی تھی کہ اس کا اور اذلان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور کچھ دیر تو اذلان بیٹھ کر سوچتا رہا کہ اس نے غصے میں کیا کہہ دیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کی والدہ تو اسے ایسے برس بھلا گئی تھی، اس نے کیوں اس پاگل لڑکی کو طیش میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ پھر جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اپنے دوست کو کال ملائی، جس کے ابو علامہ صاحب تھے۔ فون پر بات کرتے ہوئے اس نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو علامہ صاحب نے یہی کہا کہ اگر ایک بار طلاق دینے کے بعد فوراً سے بیوی سے رجوع کر لیا جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ پرسکون ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زویا زیادہ آگے بڑھے۔ اگر زویا نے اپنا یہ سب کچھ بتایا ہوتا تو اب تک فون آ چکا ہوتا۔ اس کا مطلب بات ابھی مٹھی میں ہے۔ اس نے اپنی کار کی چابی اٹھائی تھی اور اس کے کمرے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے برابر میں لیٹا ہوا یہ سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا کر ہی رکھ دے گا۔ غلطی کی تھی اسے۔ اس وقت اب وہ اس کی گرفت میں کسمسا کر کہنے لگی، پلیز اذلان مت کیجیے، ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ یہ طلاق لفظ ابھی آدھا ہی نکلا تھا جب اذلان نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ شٹ اپ لڑکی، مزید ایک لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ کوئی طلاق نہیں ہوئی ہماری۔ اگر میں تمہارے ساتھ رجوع کر لوں گا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی، سمجھی؟ ویسے بھی طلاق 3 بار کہنے سے ہوتی ہے، ایک بار میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے مزید اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ تبھی بجلی کڑکی اور اذلان کے چہرے پر جو غصہ اور جذبات دیکھ کر ہی زویا کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اذلان، میں آپ کی شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ غصے میں ہیں اور مجھے جان سے مار دیں گے، مجھے خوف آتا ہے۔ دیکھیں پلیز مجھ پر ظلم مت کریں۔ وہ رونے لگی تھی۔ اذلان کو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر سچ مچ ترس آ چکا تھا۔
کتنا ڈرتی تھی یہ لڑکی اس سے۔ وہ ایک پل کو اسے چھوڑ کر سیدھا ہوا، سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پانی پی رہی تھی اور آدھا باہر گرا رہی تھی، جو بہتا ہوا اس کی سفید گردن سے گریبان میں جا رہا تھا۔ پانی کی لکیریں جہاں جہاں جا رہی تھی، اذلان کی نظریں بھی وہی گردش کر رہی تھی۔ جیسے ہی زویا کا سانس بحال ہوا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس بات کا جواب دو، کیوں مجھ سے دور جاتی ہو؟ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ زویا گھبرائے ہوئے انداز میں انگلیوں پر گن کر بتانے لگی، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، مجھ سے کام کرواتے ہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں، مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے، کب بڑی ہوگی تم؟ اذلان، مجھے بڑا ہونا ہے، مجھے آپ سے محبت کرنی تھی، اپنے شوہر سے بچپنا کرنا تھا، بیوقوفیاں کرنی تھی، مگر آپ تو اتنے میچور ہو کہ ذرا سی شرارت بھی کر دوں تو آپ مجھے ڈانٹ دیتے ہو، اس لیے مجھے لگا کہ آپ میرے قابل نہیں ہو، مجھے بس آپ کے ساتھ نہیں تھا رہنا۔ وہ سو سو کر کے رونے لگی تھی۔ اذلان اب اس کی بات سمجھا تھا، یہ سب تھا، اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تمہیں اجازت ہے زویا، تم جیسے چاہو میرے ساتھ محبت کرو، شرارت کرو، بس مت ڈرو مجھ سے۔ ارے پاگل، تمہیں تو چند ماہ پہلے پتا چلا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن میں تو جوانی میں قدم رکھتے ہی تمہارے لیے اپنے دل میں محبت پروان چڑھاتا آیا ہوں۔ مجھے اپنی ہر ایک چیز پر، ہر ایک کام تم سے کروانا تھا اور ایک حق جتا کر کروانا تھا۔ مجھے ایسی ہی محبت آتی ہے یار، تبھی تم سے یہ سب کچھ کہتا تھا، مگر تمہیں شاید اچھا نہیں لگا، اس لیے تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ طلاق تک لینے کی ٹھان گئی تھی۔ میں خود کو بدلنے کے لیے تیار ہوں زویا، لیکن تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، مگر اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، الزام بھی خود کے آگے لگا لوں گا۔ اگلے ہی پل اس نے فوراً اذلان کا ہاتھ پکڑ لیا، جو بیڈ سے اتر کر جانے کو تیار تھا۔ فوراً سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ پیچھے سے اپنے سے حصار میں لے کر بولی، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے ساجدہ نے اپنے شوہر سے طلاق لی تو اس کی امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ نہیں اذلان، میری امی بھی مر جائیں گی، مجھے طلاق نہیں لینی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور وہ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ سے دور جانے کی بات نہیں کروں گی۔ باہر بادلوں کی گرج پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی، بارش برسنے لگی اور وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس بار اذلان نہیں بلکہ زویا نے خود اذلان کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا، اور پھر ایک لمحے کی بھی دیری کے بغیر وہ اذلان کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بے حد قیمتی تھا، جب اذلان اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا۔ زویا اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی جب اسے اپنے کان کے قریب کی آواز سنائی دی، اجازت ہے زویا کہ میں تمہیں صرف اپنی محبت دوں۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اسے اجازت دی تھی۔ پور پور محبت دونوں کے وجود میں اتر رہی تھی، اور وہ جو ان لمحات کے خوف سے اذلان کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اذلان غصے میں اس کی جان ہی نہ لے لے، نہ جانے اسے کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑے۔ مگر اذلان کی محبت اور نرمی دیکھ کر وہ تو جیسے اپنا آپ اذلان پر لٹا چکی تھی۔ یہ رات ان کی زندگی کی حسین راتوں میں سے ایک تھی۔ صبح دروازے کی دستک پر زویا اذلان کے پہلو میں بڑبڑائی تھی۔ اذلان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ زویا گھبرائی تھی۔ اذلان، اب کیا ہوگا؟ امی سے کیا کہیں گے؟ آپ ایسا کریں کھڑکی سے باہر نکل جائیں، امی ہم دونوں کو دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ اپنی شرٹ پہنتے ہوئے وہ کہنے لگا، کیا سوچیں گی؟ پاگل لڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا جو چھپتے پھرے، اپنا حلیہ درست کرو۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ زویا بھی بالوں کا جوڑا بنا چکی تھی۔ جب اذلان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو فرزانہ بیگم اسے دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر بولی، ارے اذلان بیٹا، تم کب آئے؟ زویا تو کہہ رہی تھی کہ تم نہیں آؤ گے۔ جواب میں اذلان اپنے چہرے پر وہی ازل کی بے نیازی اور سنجیدگی سجا کر کہنے لگا، جی چچی، بس ایک ضروری میٹنگ تھی، اٹینڈ کرنے کے بعد جب آیا تو آپ سب سو چکے تھے، اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا زویا کے روم میں ہی آ گیا۔ دونوں کو خوش اور مسکراتا دیکھ کر کل رات اکیلے زویا کو دیکھ کر جو تھوڑے بہت خدشات ان کے دل میں تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا تھا اور وہ زویا کو اپنے ساتھ گھر لایا تھا۔ اب وہ پہلے والا اذلان نہیں رہا تھا جو بات بات پر ڈانٹتا تھا،
زویا کے لیے وہ خاصا بدل چکا تھا۔ وہی زویا بھی بڑے حق کے ساتھ اس کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ اس شام اذلان ایک ضروری میٹنگ میں تھا جب بار بار زویا کی کالز آنے لگی۔ فون اٹھا کر سنجیدگی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے زویا؟ جانتی بھی ہو ضروری میٹنگ میں ہوں، پھر بھی بار بار کالز، اب کون سا نیا کارنامہ کر دیا تم نے؟ جواب میں زویا بڑے ہی محبت سے لبریز لہجے میں کہنے لگی، مسٹر اذلان صاحب، آج گھر جلدی آئیے گا، آپ کی بیوی نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہوا ہے۔ اذلان جلدی سے میٹنگ سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچا تو سب نے خوشگوار حیرت سے اذلان کا استقبال کیا تھا۔ سبھی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے بیٹے کو گلے لگایا، مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کر اذلان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے اتنی جلدی اس خوشخبری کی امید نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اگلے ہی پل زویا کو گلے سے لگا چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ مائی لو۔ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ تو کیسے لگا یہ موسٹ رومانٹک ناول؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ جتنا اچھا رسپانس اس ناول پر آیا، نیکسٹ ناول اس سے بھی زیادہ دھماکے دار اور یونیک ہوگا۔